السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 11 فروری 2024 جوڑ توڑ چل رہی ہے، گہما گہمی چل رہی ہے، اور الیکشن کے روایتی طریقے پھر واپس آ گئے ہیں اس گراؤنڈ کے اوپر۔ اس سیاست اسی کا نام ہے۔ آپ اس میں مورالٹی کے پرنسپل وغیرہ سارے بھول جائیں۔ بڑے گلے شکوے شہباز شریف کی اور آصف زرداری کی جو ملاقات ہوئی، پہلے تو ملاقات مختصر حلقوں کے کہنے پہ ہوئی، لیکن اس میں پہلے انکار کر دیا گیا۔ پھر ثالثی اس میں آیا، ثالثی محسن نقوی آپ کو پتہ ہے امریکن سے بہت تعلقات ہیں، آپریشن رجیم چینج میں جو ایک کردار ادا کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچنا پڑے گا، صرف پیسہ ہی عزیز نہیں ہے، ملک زیادہ عزیز ہونا چاہیے۔ لیکن یہ چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے، پہلے تو ذرا اس ملاقات کے اوپر گفتگو کر کے باقی تحریک انصاف آزاد امیدواروں کو وفادار یا تبدیل ہونے کو کیسے کیا کرے گی یا باقی ایشوز پہ بات کریں گے، لیکن پہلے یہاں بتا دیں وہ مین تو وجہ یہی بنی کہ اب گلے شکوے ایک دوسرے کے خلاف، شہباز شریف نے گلا کیا کہ نون لیگ کے خلاف بتایا، یعنی آپس میں کیا ہوا جناب؟ وہ الیکشن اسٹریٹجی ہے۔ میں تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن اسٹریٹجی ہے، ایک دوسرے کو بتانے کے لیے، لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے، لیکن اندر بیٹھتے ہوئے جب یعنی یہ انگلیاں جو ہے نا پانچوں علیحدہ نظر آتی ہیں، جب کھائیں تو پھر یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا آپ نے کھائیں نا ایسے، یہ لیں یہ اکٹھی ہو جائیں، یہ لیں ویسے علیحدہ چلیں آپ کو اور اس میں مریم صفدر کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا تو ایک بات بڑی واضح آ گئی کہ وزارت اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پاس رکھے گی، اور صدر بھی جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھے گی۔ یہ دو باتیں یاد رکھیے گا، یا ہو سکتا ہے صدر اور وزیر اعظم پہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جائے۔ پنجاب میں جو ہے نا، جب اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے پہ آتی ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے تو وزارت اعلیٰ ان کے پاس ہوگی، اور وزارت عظمیٰ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی لے گی، اور جو صدارت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس رہے گی۔ یہ میں جو پاسبل سینیریو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وزارت اعلیٰ سندھ کی انہی کے پاس رہے گی، اور ان میں وزارتیں اگر یہ آپس میں کولیشن بنتا ہے۔ دیکھیں کولیشن سیاسی طور پر بات کر رہا ہوں، میں ہائی مورائل گراؤنڈ پہ نہیں دیکھ رہا۔ ہائی مورائل گراؤنڈ پہ پاکستان میں ابھی حالات ہی نہیں ہیں۔ آپ نے نیب کے قلعوں میں آپ نے کون سی عمران خان نے کرپشن کی تھی، کیا حال ہوا عمران خان کا، آپ نے وہ دیکھ تو لیا سارا کچھ۔ تو یہ اس میں مزید تفصیل جو ہے نا میں کل بات کروں گا آپ کے ساتھ۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے جو کیا کر لیا جی، کثیر تعداد میں، آپ کو کثیر سے کیا مراد ہے، سارے آزاد ہوئے ہیں، اور اپنے وفاق میں اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے لیے یہ دیکھیں پنجاب میں بھی حکومت بن سکتی ہے۔ آزاد امیدواروں کی 100 سے زائد ہے، اور خیبر پختونخوا میں نشستیں 91 آزاد امیدوار، تو وہاں تو ٹوٹلی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی تعداد زیادہ ہے، اور انہوں نے اور لینے کے لیے تحریری حلف لینے کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور انتخابی مہم کے دوران بھی نامزدہ امیدواروں نے وفاداریاں تبدیل نہ کرنے کا حلف دیا تھا، آپ کو یاد ہو۔ اس میں ویسے بھی بتاتا چلو، نامینیشن پیپر جو داخل کیے نا، اس میں جو حلف دیا نا، حلف دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہا تھا، اور خیبر پختونخوا پارٹی جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف تیسری بار حکومت بنائے گی، اور اس میں منصوبہ بندی بڑی، یعنی یہاں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، خیبر پختونخوا تو آپ کے پاس ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حالات یہ ہیں، وہ بلوچستان میں بھی حکومت بنا سکتی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اس حد تک یہ اہم ہے۔ اور پاکستان پہ جو ہے نا تحریک انصاف جو بحیثیت سیاسی جماعت، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پارلیمانی سیاست کا حصہ نہیں ہے، لیکن سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔ اور اس میں جو پرسوں کیس لگا ہوا ہے، میں اس وقت نہیں بات کرنا چاہوں گا، پرسوں اس پہ بات کروں گا، میں نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا چیزیں ساری سامنے لے کے آئے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے لیے قانونی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اسپیکر اسد کیسر اس حوالے سے بتایا کہ الیکشن کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مشاورت جاری ہے، عمران خان صاحب سے بھی رابطے میں ہے، انٹر پارٹی الیکشن کے علاوہ عدالت سے بھی رجوع کرنے میں بھی سوچا ہے، اور تمام آپشن جو ہے نا یہ جاری ہیں آپس میں۔ وزیر اعلیٰ کون ہوگا یہ فیصلے، یہ سارے فیصلے عمران خان نے کرنے ہیں، کوئی یہ مت کہے کہ بیٹھ کے اپنی طرف پر انہیں، اور یہ فیصلے عمران خان کو ہی کرنے چاہیے۔ پہلے بھی عثمان بزدار کے بارے میں لوگوں کو اعتراض رہا، لیکن میں جو سمجھتا ہوں آج بھی جب 8 سے 10 وزیر اعلیٰ آپ کی جیب میں ہو، آپ کی اس پلیٹ کے اندر پڑے ہو، تو اس میں بہتر یہی تھا کہ ایک ایسا بندہ وزیر اعظم بنایا جاتا تھا کہ سب کو گلا رہتا ہی نہ، ورنہ تو ہر کوئی امیدوار تھا۔ 8 سے 10 میں نام نہیں لینا چاہتا آپ کے سامنے۔ اور انتخابات میں جو ابھی حالات چل رہے ہیں، ابھی ہو کیا رہا ہے، اس میں ارتقائی یا جمہوری
ارتقا ہوا ہے یا تنزلی ہوئی ہے. نتائج مکمل تو ابھی نہیں آئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواروں نے اتنا، یعنی اس کے باوجود بھی، گھٹن کے ماحول کے باوجود بھی، پری پول ریگنگ کے باوجود بھی، الیکشن تبدیلی کے باوجود بھی ایک بڑی کثیر تعداد میں کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو اسی لیے ان پاکستان میں جمہوری نظام کو استحکام کا ایک نیا راستہ دکھایا ہے. اچھا، اس نتائج کے الیکشن کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے درمیان کسی طرح کا سمجھوتا ہو جائے، جس سے اسٹیبلشمنٹ سیاسی نظام میں مداخلت کے بارے میں اپنے کردار کو کم سے کم کرنے پر توجہ دے، تاکہ آنے والے وقت میں بھی سیاستدان آزادانہ طور پر اپنے فیصلے کر سکے. یہ میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اور صرف عوام کو ہی سیاستدانوں کے احتساب کا مکمل طور پر اختیار حاصل ہو جائے. 2018 میں جب حکومت ختم ہوئی تھی تو حکومت میں پیدا ہونے والی تضادات کا فائدہ اٹھاتی، اور جب سے دوبارہ مخلوط حکومت کے خلاف تحریک اعتماد دائر کی جا سکتی تھی. اس کے باوجود مخلوط حکومت کو فوری انتخابات کروا دینے چاہیے تھے. یہ ریکارڈ کی بات ہے. صرف 1.5 سال کے بعد تحریک انصاف کو اتنی پذیرائی حاصل نہ ہوئی، اور اسٹیبلشمنٹ میں اس صورتحال کو سیاسی طور پر حل کرنے کی بجائے کیا کیا، انتظامی طریقے استعمال کیے نا، اور رہنما اور کارکنوں کے خلاف ریاستی مشینری کا استعمال کیا. تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنوں نے اپنے قائد کی گرفتاری پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر، یہ چند کارکنوں نے، ساروں کی بات نہیں، پاکستان تحریک انصاف پہ بات نہیں میں لے کے جاتا، مفادات حاصل کرنے کو، مگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی حکمت عملی سے ان تمام کوششوں کو ناکام بنایا. اس دوران کیا ہوا؟ مہنگائی آسمان تک پہنچ. یہ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں حقائق ہے. IMF ورلڈ بینک نے پاکستان کو قرضہ فراہم کرنے میں خون تھکوا دیا. یعنی موقع بن گیا نا، آپ پھنس گئے نا. 9 مئی کے واقعے نے اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ موقع فراہم کیا، جس سے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں. تحریک انصاف کے سیاسی رہنماؤں کو ٹیلی ویژن پر پیش کیا، پریس کانفرنسیں کرائیں، ان سے معافی نامے لکھوائے، جس سے عوامی ذہنوں پر بہت منفی اثرات، نتائج مرتب ہوئے. تاریخی طور پر یہ دیکھا جائے کہ پاکستانی عوام اور عوامی طور پر جو ہے نا ہونے والے واقعات اور تضادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر معاشی صورتحال بھی ناگفتہ بھی ہو تو عوام کا سارا جھکاؤ تو زیر اعتاب سیاسی جماعت کی طرف ہو جاتا ہے. پھر کتنے کی حقائق بتایا جائے، عوام ان کا منفی رد عمل ہوتا ہی نہیں ہے. یہ پاکستان ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک عام ہے. وکلا بھی ہم دیکھتے ہیں، دیکھا جائے عوام اسلام آباد پر ہر فیصلے کو منفی انداز میں دیکھتے ہیں. یہ صورتحال کا فائدہ تحریک انصاف کا ہوا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی عوام میں پیدا ہونے والے جذبات کے تدارک کے بارے میں سوچا ہی نہیں. چھڑی پکڑ لی اور ہانکنا شروع کر دیا. پاکستانی عوام یہ ہانکنے وانے کا چکر باہر نہ بھی نکل سکی، لیکن ووٹ کی طاقت سے انہوں نے آپ کے سامنے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ قیادت نے اپنی انتہائی غیر سنجیدہ رویہ اختیار کیا. ان کا خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی حکمت عملی سے بہتر نتائج فراہم کرنے میں دھاندلی کسی حد تک ہو سکتی ہے. اس حد تک نہیں ہو سکتی جس حد تک پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی تھی. نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز نے بڑی دیر میں انتخابی مہم شروع کی، اور معاشی مسئلے کا حل دینے کی بجائے پورا وقت سابقہ حکومت پر تنقید کی، اور بتایا ہم نے پتہ نہیں یہ کر دیا وہ. عوام کو پتہ ہے کیا، کوئی میٹرو اورنج نہیں ہے آپ کا، کوئی موٹر وے نہیں ہے، سب آپ اس قوم کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے. سفید ہاتھی پالے رکھے آپ نے. اور جو منشور کی انتخاب کی سب سے اہم دستاویزات ہے، صرف 1 ہفتہ پہلے منظر عام پر لائی. میاں صاحب نے کسی میڈیا ہاؤس کو انٹرویو دینے کی زحمت گوارا کی، بلکہ انہوں نے سندھ کا دورہ بھی نہیں کیا. دوسری طرف انتخابی نشان چھن جانے اور تمام تر جبر کے باوجود اس سے پہلے 75 سالہ پاکستانی تاریخ میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا. تحریک انصاف کی قیادت کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی صورت میں برقرار رہی. یاد رکھیے گا، وقت ثابت کیا گیا کہ جو ہے نا وکلا قیادت کو آگے لانا جو ہے اور کام سونپنا عمران خان کا بہت ہی بولڈ اور بہترین فیصلہ تھا، جس سے اسٹیبلشمنٹ نمر و ازما نہ ہو سکی. یہ حقیقت ہے. ان وکلا نے بدترین حالات کے باوجود جدوجہد جاری رکھی. حالات جو ہے نا، بعض ماضین کا خیال تھا کہ تحریک انصاف الیکشن کا بائیک آؤٹ کرے گی، لیکن ہم سب لوگوں نے کہا تھا نہیں کرنا. بالکل واضح کہا تھا، اور دھرنا دینے کی روایت سے بھی سختی سے انکار کر دیا. سپریم کورٹ سے نشان واپس لینے کا فیصلہ کیا، ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. سارا فائدہ تحریک انصاف کی مہم کو ہوا. انتخاب والے دن موبائل بند کر دیے، انٹرنیٹ کی سروس معطلی کا فائدہ بھی تحریک انصاف ہوا. لوگ پھر گھروں سے جوک در نکل آئے، منظم طریقوں سے پولیس اسٹیشن پر جا کر اپنے امیدواروں کے حق میں ووٹ کاسٹ کیے. حالانکہ انتخابات والے دن تک اس کے امیدوار اور کارکنوں کی گرفتاریاں جاری تھی. 70 کے قریب. میں نے تفصیلات آپ کے سامنے پہلے رکھی ہیں، جس سے عوام کو تحریک انصاف کے لیے مزید ہمدردیاں پیدا ہوگی. پاکستان میں ہونے والے 12واں انتخابی 75 سالہ سیاسی تاریخ کے منفرد انتخابات ہیں، جس میں تمام تر ریاستی جبر اور پری پول ریگنگ کے باوجود تحریک انصاف کی قیادت اور ووٹر نے اپنے انتخابی عمل میں جو ہے بھرپور کردار ادا کیا. تحریک انصاف کے کارکنوں نے اپنی جدوجہد سے یہ ثابت کیا
کہ بڑے خاندان اور سرمایہ دار سیاست کا منظم سیاسی جوش اور سیاسی طاقت سے کیا جاتا ہے. ساری اور روایتوں کو دھچکا پہنچا. وہاں خاندانی پہاڑی اور موروثی سیاست پر ضرب کار لگی اور یہ تمام تر تبدیلیاں ارتقا پذیر ہو کر بہترین سوایتی راتیں قائم کر سکتی ہیں. اگر ان انتخاب کا طاقت بالمقابل تحریک انصاف کہا جائے تو شاید غلط. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ طاقت بالمقابل تحریک انصاف کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا. ان سے انتخاب سے الیکشن کمیشن کی کارروائی بری طرح یا ہوگی. جو فیصلے جو اصول کے مطابق انتخابی رات کے 10 بجے تک آ جانے چاہیے تھے تیسرا دن آ نہ سکے. اور یہاں سے سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے بیساکھیوں کو ترجیح دینے کی بجائے عوامی حمایت پر انحصار کرے جو اس الیکشن کا ایک بنیاد یعنی اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا بیساکھیوں کو ترجیح دینے کی بجائے عوامی حمایت پر انحصار کرے تو اس الیکشن کا ایک بنیادی سبق یہ بھی ہمیں ملا ہے. بہت سی باتیں میں کر سکتا ہوں لیکن ایک صرف آخری بات کہہ دوں کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے 8 فروری کے انتخابات کی اراکین کی حلف برداری کی تیاریاں شروع کر دی. 224(2) کے تحت بلیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہے. 14 دن کے اندر الیکشن آنا ہے اور کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے. اور آرٹیکل 91 سب آرٹیکل 2 کے تحت 21 دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بنانا ضروری ہے. اور پھر جب پہلا اجلاس ہو جائے گا اس دن پھر جو ہے نا 5 سال کے لیے اسمبلی ہوگی. نگران وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر ملک 21 دن سے پہلے کسی وقت بھی اجلاس بلا سکتے ہیں اور 21 دن سے زیادہ تاخیر نہیں کی جا سکتی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.